م سے محبت۔ جو پڑھایا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے، جس نقش میں اتارا جاتا ہے، انسان وہی بن جاتا ہے۔ انسان کی مثال پگھلے ہوئے لوہے کی طرح ہے، جس سانچے میں ڈالو وہی نقش، وہی تصویر بن جاتی ہے۔ لوہے کو دوسرا شکل دینے کے لیے اس سے پھر سے پگھلایا جانا ہوتا ہے، پھر سے آگ کی بھٹی گرم کرنا پڑتی ہے، پھر سے ہزاروں درختوں کو تنوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کے شکلیں بدلتی ہے، عادات بدلتے ہیں، اخلاق بدلتے ہیں، سماج بدلتے ہیں، شخصیات بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں، جان بدلتے ہیں۔ اسے ہماری کم نصیبی کہے کہ زمانے کا ٹرینڈ یا معاشرے کی تباہی کے ہمیں م سے محبت کرنا سکھایا گیا۔ ہمیں رومیو اور جولیٹ سے آشنا کرانے کے لیے کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی۔ لیلا کو مجنون پر ہاتھ سے شیرینیں اور نہ جانے کون کون سے کرداروں سے ہماری ملاقات کرائی گئی۔ ہمارے ہر غزل میں جب بھی محبوب کو پکارا تو حسین پل کو، خوبصورت ہونٹوں اور نہ جانے جسم کے کن کن اعضاء کو نشانہ بنایا گیا، اور محبت کے بکواس لازوال داستانوں کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا گیا۔ محبت کے معنی کو، محبت کے مفہوم کو، محبت کے تقاضوں کو، محبوب کو، دل کی تڑپ کو غلط سانچے میں ڈالا گیا۔ ہمیں ہر کتاب میں، ہمیں ہر کہانی میں صرف گلیمر دکھایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا۔ ہم محبت اور عشق کو گلیمر کے معنوں میں اور محبوب کے داستانوں میں تلاش کرنے لگے۔ روایت ہی ایسی ہے کہ محبت ہو اور جسم نہ ہو، محبت ہو اور درد نہ ہو، عشق ہو اور پچھتاوا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ محبت غلط تھی یا صحیح، یا یہ کہانیاں حقیقی ہے یا افسانوی۔ میں کسی کردار کو، کسی داستان کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن جس طرح یہ بیان ہوئے، جس طرح ان پر کتابیں، فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے، روحانیت کو کمزور کر کے جسم کو تقویت بخشی گئی، یقین کیجئے ہمیں بھٹکایا گیا، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہے، کیونکہ م سے پہلے الف آتا ہے، اور وہی الف اللہ اور انسان کے تعلق کا ذریعہ ہے۔ وہی الف سے ہمیں سیدھا م پر جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں راستے میں جین سے گمراہ کیا گیا، ہمیں جسم کے تقاضوں سے آشنا کرایا گیا۔ ہمیں تو یہ سیکھنا تھا کہ الف کی طرح سیدھا راستہ انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں بلال حبشی، شمس تبریز، مولانا روم اور بہت سے دوسرے علماء اور اساتذہ کرام کو فالو کرنا تھا، لیکن ہمیں جسم سے چمٹایا گیا۔ ہمارا عشق کبھی الف سے شروع نہیں ہوا، ہمیشہ عین سے شروع ہوا اور تباہی پر ختم ہونے لگا۔ روحانیت صرف کتابوں میں لکھنے اور پڑھنے کے لیے رہ گیا۔ جب بھی عشق کا ذکر آیا ہمیں مثال مجنون کا ملا، مولانا روم کا نہیں۔ جب محبت کا ذکر آیا ہمیں فانے اور کونے میں پنسایا گیا۔ کبھی یہ نہیں بتایا کہ محبت ہو اور سکون نہ ہو، محبت ہو اور آنسو نہ ہو، محبت ہو اور دل صاف نہ ہو۔ کبھی یہ یاد نہیں دلایا گیا کہ محبت مخلوق سے ہو کر خالق تک پہنچاتی ہے۔ محبت کے معنوں میں یہ معنی گم ہو گئی، اور محبت کے معنی بھی جسموں کے بھوکے لوگ پوچھنے لگے۔ وہی لوگ جو محبت کو خود ساختہ کہانیوں میں ڈھونڈنے لگے، کبھی اپنے دل میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں خون کے ساتھ ساتھ محبت بھی دوڑ رہی ہے یا نہیں۔ ہمیں روحانیت، عشق حقیقی، محبت الہی کے بارے میں کبھی صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا۔ جب کبھی روحانیت دکھائی گئی تو ایک محبت میں ہارے ہوئے شخص کو چادر لپیٹ کے دکھایا جاتا رہا، عشق حقیقے میں ڈوبے ہوئے شخص کو پاگل، ذہنی مریض دکھایا اور دکھایا جاتا رہا۔ ہم دور ہوتے گئے روحانیت، عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم محبت اور عشق تو جسموں سے کرنے لگے، لیکن صلہ بدلہ روح کا مانگنے لگے۔ کیا عشق الہی کے لیے کسی حلیے یا گٹاف کی ضرورت ہے؟ کیا عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی میں ہارنا ضروری ہے؟ کیا صرف ٹوٹے ہوئے دل ہی عشق حقیقی کے لیے بنے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے احکام میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں فلاح اور کامیابی ہے۔ کسی خاص لمحے، کسی خاص سچویشن کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے رابطے کے لیے ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے۔ اللہ روز ہمیں پکارتا ہے، فرماتا ہے الست بربکم فاذکرونی اذکرکم، لیکن یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو روز بروز گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، غلط طریقوں میں سکون اور دین ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ ہم کو اپنے راستے پر چلنے اور عشق حقیقی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔